مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور اج دی اس محفل کا عنوان ذیشان سیدۃ نساء العالمین بنت سید المرسلین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر ہے. جناب کے نال چند کڑیاں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا دے احوال مبارک دے حوالے نال گفتگو کرانگا. دعا ہے مولا قدوس سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا دی روحانیت سیدہ تو فقیر نو مستفید فرمائے اور مسکین دے دل نو دماغ نو زبان نو غلطی اور خطا تو محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی، نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع آدم کے واسطے کامل انتہائی اعلیٰ اور بے مثال نمونہ نے. آپ جامع شخصیت میں ہمہ جہت ذات میں کسی پاس اللہ نے اپنے حبیب کی ذات صفات اور افعال کے اندر کمی نہیں چکی. آپ دے ذات، آپ دے صفات، آپ دے افعال بے عیب اور بے مثال. رہندی دنیا سرکار دے فعل مبارک دے برابر دا فعل اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور میرے خیال میں جو میں دعویٰ کیتا ہے تو ہمیں اس دعوے نال اتفاق ہو. خالق کائنات نے جب خود فرما دیتا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے تاکید نال فرمایا ہے کہ تواڈے لئی بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات کے اندر موجود ہے. لہذا انسان لئی جو ضروری شے سی وہ فعل ہوے، صفت ہوے، اخلاق ہون، طرز زندگی ہوے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علی سبیل الاتم بے مثال طریقے نال موجود ہے. ہر انسان اگر اپنی انسانیت کے حوالے نال محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی حاصل کرے گا تو آپ کی زندگی کے اندر یقیناً رہنمائی موجود ہوگی. مردوں لئی سرکار دا نمونہ بہترین نمونہ ہے. عورتوں لئی حضور دا نمونہ بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف انسانوں تمام انسانیت کے اصولوں کو آشنا فرمایا، دوسری طرف صنف نازک عورتوں لئی، بیبیاں لئی محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اصول چھوڑ دیتے تاکہ برابر مرد بھی حضور دی ذات کو رہنمائی حاصل کرن، عورتیں بھی حضور دی ذات کو رہنمائی حاصل کرن. اور اسی لیے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 ازواج مطہرات گھر کے اندر رکھیاں نے. بیک وقت 9 بیبیاں آزاد حرہ سرکار دے گھر مبارک کے اندر موجود رہی نے، کیونکہ آپ دی تعلیمات فقط مردوں لئی نہیں سن بلکہ اولاد آدم دے وچوں
صنف نازک عورتوں واسطے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعلیمات اسی طرح برابر سن. اس واسطے ضروری سی کہ جے ہزاروں کی تعداد کے اندر مرد حضور دی بارگاہ کے اندر بیٹھ کے اور مردوں لئی سرکار دے زندگی دے اصول، زندگی دے رہنما اصول محفوظ کر کے مردوں تک پہنچاتے سن، تو بیویاں لئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کاشانہ اقدس کے اندر ایک معتد بے اور ضروری تعداد بیک وقت موجود رہتی سی، تاکہ عورتوں لئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے جتنے مسائل نے وہ بیبیاں محفوظ کر کے تے اگے عورتوں کو پہنچاندیاں رہن. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ میں میرے کو الفاظ نہیں بن رہا ہے جنہیں الفاظ نال میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی عظمت کو بیان کرا، امت لئی اس کی ضرورت کو بیان کرا. الفاظ رک جاتے ہیں مگر کملی والے کی زندگی دے خدا کی قسم امت لئی رہنما اصولوں کی عظمت نہیں مک سکتی. اپنی فکر نظر، اپنے زاویہ نگاہ، اپنی بساط علمی کے مطابق ہر کوئی بیان کرتا لگا ہے، لیکن خدا کی قسم جیویں جیویں زمانہ گزر رہا ہے اور دور اگے نو جا رہا ہے، اس دور کی چکی اور اس چکی کا دور ثابت کیا کرتا ہے کہ آمنہ بلال کی زندگی مبارک کے اندر ایسے ایسے پوشیدہ پریت چھپے پے نہیں کہ جڑے ہر دور کے اندر ایک با ایمان اور با عقل اور با صلاحیت اور ظہیر بندے دے گئے جب وہ مدمرات اور پوشیدہ اسرار اور راز آتے ہیں ایک وجدانی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور انسان ایک سے مجبور ہو جاتا ہے کہ سویا ہے کہ تو تیار سائنس ہے مگر رب سونے نے سب انسانوں کو روپ کے اندر پہن دیتا ہے. اور فرمانا رسالت اور نبوت کا ایک مختصر ذہن مضمون اور خیال رکھنے ہیں، نظریہ رکھنے ہیں. فقط اتنا ہے کہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، پیغام رب کا لے ہوتے ہیں تو بندے نماز کو لا چڑھتے ہیں تو روزے لا چڑھتے ہیں. ساری نظر نبی نبوت اور رسولت کا رسالت کا یہ نہیں مانا ہے کہ نبی آئے بندے نے نماز کو روزے کو لا دیتا ہے. ہاتھ کئی نے اس کو چار مائی تو انہیں اپنے سر کے پگ منہ سے داڑھی سنت کے مطابق لباس بس اتنا ایک رسالت کا اور نبوت کا مانا ہونا ہے. جبکہ خدا کی قسم نبوت اور رسالت اتنا عظیم مضمون ہے، اتنا وسیع مانا ہے، اس معنی کو سمجھنے کی خاطر یا آلہ حضرت بریلوی کا ذہن چاہیے یا داتا گنج بس کا ذہن چاہیے. ہر ذہن کی رسائی نہیں. میں سرکار کی زندگی کے مضمرات حضور کی زندگی مبارک کے توسیع کا پہلو کی کھول کے بیان کرا. میں اس وقت ابتدا کے اندر کلندر اقبال نے اس شعر میں پڑھ کے اور پھر جناب کے آگے سیدہ خاتون جنت کے حوالے گفتگو کرا تاکہ مسلمانوں کو اپنی اصلیت کا پتا لگ جائے. گل میری سمجھا جی؟ کیونکہ اتنا چر قوم کوئی برباد نہیں ہوتی جنہ چر اپنی اصلیت کو قابو رکھو. اور سانو اپنی اصلیت بھول گئی ہے اور ہاتھ
چو گرا بیٹھے ہاں میں سیدہ کے تذکرے نال مرد اور عورتوں کے واسطے ایک اصلیت کا نمونہ پیش کرا گا. دعا کرو سیدہ خاتون جنت دے روحانیت طیبہ دا صدقہ رب کریم میں شرح صدر عطا فرماوے. آپ کی زندگی کے قریب قریب احوال بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے. کیونکہ علی سبیل کمال پورے کے پورے میں نہیں بیان کر سکتا. کلندر اقبال فرماندے نے مسلمان کا شکوا کر دیا فرماندے نے خوب ہے تجھ کو شہارے خوب ہے تجھ کو شہارے صاحب طیبہ کا پاس. مسلمان کو تنگ کر دیا فرماندے نے خوب ہے تجھ کو شہارے صاحب طیبہ کا پاس. ارے خوب ہے تجھ کو شہارے صاحب طیبہ کا پاس. کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں. اقبال کے درد بھرے نالے کا بیان کرنا خوب ہے تجھ کو شعارے صاحب طیبہ کا پاس. ارے کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں. تیرے آباد کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے میں وہی باطل تیرے کاشانہ دل میں مکی. غور فرمائی مان والے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب دو جہاں کے بارے قرآن نے فرما دیتا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا مزہ نہیں آیا گج کے کہہ دو سبحان اللہ. غور فرما اللہ دیا بندے اصا جناب والا اج کل ساڈا ذہن بن گیا ہے کہ پچھلے لوگ بڑے سیدھے سادے سن. انہوں نے جناب زندگی پاک انہوں کی زندگی جڑی کوئی آدھا زندگی نہیں سی. انہوں کا طرز زندگی سارے لیے ادنا طرز زندگی سمجھا جاتا ہے. اسی انہوں نے جناب کوئی باکمال انسان نہیں تصور کرتے. اسی تھی اپنے درخت تو کٹ گئے ہیں. اللہ دیا بندہ جی ٹہنی اپنے درخت تو کٹ جاتی ہے وہ ٹہنی ہمیشہ واسطے سک جاتی ہے. جی نال لگی رہ جائے وہ ہزار جناب جی وہ خزاواں آ جان ہزار وہ جناب پت جھڑ کے موسم آ جان لیکن کدی نہ کدی بہار بھی اندر آ جاتی ہے. آمنا دے لال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مسلمان جڑیا رہ جاؤ. رکھ جے تیرے پہ خدا آ گئی کدی کملی والے دے صدقے بہار بھی آ جائے گی. ادھر دیکھ ذرا غور کرنا. انسان اج کا انسان توجہ فرما. پہلے کا انسان جنہ کی تو اولاد ہے جڑے تیرے اسلاف سن جنہ کا تو جناب والا نقطے جگر لگا پھرنا ہے. سمجھ لے وہ انسان کی سن وہ شان خدا بندی کے مالک سن. خدا بندی سامنے رکھتے سن امرے کم دے اختیارات رکھتے سن. رب دیا شانوں کے مدر سن. اخلاق الہی دے پیکر سن. اوصاف خدا بندی دے مظہر سن. افعال خدا بندی دے مظہر سن. رب دیا طاقتاں تے شاناں انہاں انساناں دے اندر موجود سن جنہاں دی تو اولاد جڑے تیرے وڈیرے سن جڑے تیرے بزرگ سن جڑے ساڈے اسلاف سن. بڑا غور فرمانا اج دا انسان اساں مٹی دے کھلونیاں وچ پی گئے ہاں. مٹی دے کھلونیاں دے اندر پی گئے ہاں. اساں اپنے اسلاف او شاناں رب والیاں ساڈے ہتھوں کچھ گئیاں نے تائیں اساں اپنی تجارت دے اندر خسارہ کھا بیٹھے ہاں. اللہ دے بندیاں ذرا غور فرماؤ. میں جس بی بی پاک دا ذکر کرنا چاہنا وا جس سیدہ خاتون جنت دا ذکر کرنا چاہنے ہاں. اللہ دے بندیاں ذرا غور فرما لے او کناں دی بیٹی تے شہزادی ہے. قربان جاواں محبوب خدا دی شہزادی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا. قربان جائیے جنہاں دے نکاح دے جنہاں دے جناب جی گند جنہاں دے نکاح دے گند بھی رب سونا پیا پاؤندا ہے. حالے کے کائنات جنہاں دے تقدیر دے
فیصلے کیا کرتا ہے جناب نکاح تے شادیاں دے پیغام رب کریم جناب جلا والا وہ جناب بھیجتا ہے پیا جناب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی طرفوں ذرا غور فرما سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب گئے نہیں حضرت جناب دونوں جا کے جناب پیغام دیتا اپنے لیے نکاح دا سرکار نے فرمایا میں وہی دا منتظر ہوں میں رب دی وہی کا انتظار کرنا جی وہی آئے بھی میں انہیں کرنا فرمان جاوا حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں رجال سکاط کی حدیث کیا پیش کرنا روایت جناب صحیح سے کا راویاں کی کیا پیش کرنا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینو اللہ کی طرف حکم ہو جائے میں اپنی بیٹی شہزادی فاطمہ کا نکاح علی دے نال کر دوں انسانوں کا رابطہ زمین پہ رہ کے آسمانوں کے نال جڑیا سی بیٹھے زمین پہ ہوں سن رہنمائی آسمانوں تو ہوں سی عالم بالا بھی انہوں کے قدموں کے تھلے سی قدموں میں ہوں سن دونوں جہانوں کے رابطے برت وقت انہوں جڑے سن بھائی اللہ میں اجمال کلندر لاہوری فرمانا ہے وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات اللہ دیا بندیا اج دی قوم آسمانی فیض تو محروم ہے آسمان کے تعلق نہ تو کٹ گئے نہیں جی مطلب وہ رہنمائی ہے بالا رہنمائی اتلے جہان دی وہ نہ تو کٹ کے رہ گئی ہے ہوں ذرا غور فرمانا شان دے ذرا غور کرنا اصا جناب آگے آن کے نتیجہ کٹنا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی دا منتظر ہوں سرکار نے فرمایا میں رب اللہ وہی ہوئی آؤ کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی دے نال کر دیا میں اپنی بیٹی کا نکاح علی نال کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا علی کو فرمایا حضرت علی میں تیرا نکاح کرنا چاہنا وا حضرت مولا علی مشکل کشا نبی پاک دی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوندے نے شرماندیاں سر مبارک نیواں رکھیا ہے عرض کردے نے کملی والے آؤ سونے محبوبہ میرے کو کوئی ایسی شے نہیں جی جناب کی بارگاہ کے اندر پیش کرا شادی ہوگی تو اندر پہ خرچ کر دیا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرے کو گھوڑا موجود ہے وہ گھوڑا اپنے جنگ واسطے رکھ اپنے دین کے واسطے گھوڑا رکھ میرے کو اونٹ موجود ہے اس اونٹ میں ویچ کے جناب اس شادی کو کلا دے مولا علی مشکل کشا سرکار فرماؤں نے فرمایا میں ان کو خرچ کر دیتا ویچ دیتا وہ 480 درماں کا بنیا 480 درم چاندی کا بنیا حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار فرماؤں نے جب جناب جی میں اونٹ ویچ کے حضور کی بارگاہ کے اندر رکھا مار کے رکھی ہے سرکار نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اے بلال تیجا حصہ خوشبو لاؤ 3 حصے بنا دیتے فرمایا 3 تیسرا حصہ خوشبو واسطے اور جناب 1 حصہ جناب جناب وہ جناب مال سامان خرید کر لے لی اور فرمایا 3 حصہ مہر ادا کر دے اور فرمایا جناب ان ایک پوری ان ایک مال حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میں جناب اپنا مال اپنی شادی واسطے لیں گے بڑا غور کرنا جناب والا جناب دے نکاح کے شادیاں دے اللہ سونا رب العالمین مولا میں جی خالق کے کائنات خالق کے ارض و سما منصوبے تیار کیا کرنا ہے انہوں دی زندگی انہوں دی شادی مبارک دے اوپر کتنا سامان رکھا جاتا ہے بڑا غور سے فرمان لا دیا بندیا حضرت مولا کی مشکل کشا فرماؤں نے میں بیچ کے جناب اس سامان جڑا حضور نے فرمایا سی اصا وہ سامان لے لیا خرید کر لیا اور جناب والا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار اپنی بیٹی شہزادی سیدہ خاتون جنت آسمان زمین دیا مالکاں قربان جاواں جناب فقر دی بادشاہی لئی جناب فقر بھی سلطنت کی بادشاہی جناب کی اولاد تہار دوں حضرت شیخ ابن حضر حتمی مکی رحمت اللہ علیہ فتاوا حدیثیہ کے اندر اور شیخ محمد شمل جی رحمت اللہ علیہ نور الابصار شریف کے اندر فرماؤں نے فرمایا ہر زمانے کے اندر کتب ہوتا ہے فرمایا کتب اللہ دے ولیاں دا جڑا سردار ہوتا ہے وہ میرے پاک نبی سیدہ خاتون جنت حضور دی شہزادی خاتون جنت دی اولاد ہوتا ہے
ہر زمانے کے اندر کتب 1.25 لاکھ ولی اللہ ہوتے ہیں 1.25 لاکھ ولی ظاہر ہونے ہر دور کے اندر 1.25 لاکھ ولی ہوتے ہیں 1.25 لاکھ ولیاں کو کتب ہوتا ہے وہ کتب ہمیشہ میرے پاس نبی کی شہزادی سیدہ خاتون نبی اولاد کیوں ہوتا ہے قربان جائیے برادران غور فرماؤ سیدہ خاتون جنت یہ کملی والے جب روانہ کرنے لگے کتنا دیتا ہے غور کرنا پھر پتا لگے گا لگتا سکتا بندے رب دیا ہر گہرا تو نظر رکھنے والے کبھی اپنے تیری نظر رکھ جانے آتے نہیں لوگوں کے سونے کے سانڈے روک کے اپنی مٹی کے بھی توڑ دیں گے شیشے کرنے فرنگی کے کلندر اقبال اپنے پتر جاوید اقبال نے لکھا چٹھی پائی نے لکھا فرمایا انسان شیشے کرنے فرنگی کے شیشہ کرانے فرنگی کے ہند سے میں جان پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے ذرا ڈر کے کہہ سبحان اللہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے غریبی میں نام پیدا کر اگر وہ دیا بندہ اگر شہزاد اگر بی بی پاک کا نام اگر بی بی پاک کا نام ایسے عرصہ فرشا تو کیا بدلا ہے ملائکہ جناب والا اپنا نام جب لیں گے نابی نصر جھکا لیں گے زمانے دو ولی جب نام لین سب جھکا لیں گے اج ملتان دی جناب والا ایس جامعہ مسجد فریدیہ کے اندر اینا عظیم اجتماع دے گے اگر بی بی پاک سرکار کا تذکرہ کیا ہوتا ہے اگر جناب جہیزاں دے نال اگر ٹرکاں دے سامان دے نال کتا تو شانہ ملدیاں پھر میرے پاک نبی دی بیٹی نام ملدی ایمان والیا اگر میرے پاک نبی دی شہزادی دی عزت ملی ہے تو میرے کملی والے دے فکر بھی دولت نال ملی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا جگدا منصب سنگا ساتھ تیرا تدبیر کروائی
لیا بندہ سرکار نے اپنی بیٹی خاتون جنت جنہوں حضور نے فرمایا حسن حسین تسی جنتی جوانوں کے سردار ہو، فرمایا میری شہزادی خاتون جنت جنت دیا بیبیاں دی سردار غور کرنا اللہ دیا بندے یہ جنت دی سردار بیوی ہے جنت دے ایمان دے لیے جنت دے ایمان ہے کیوں میں اس واسطے پوچھا کہ آج کل یہ فکر پہ چل رہی ہے کہ اے جہان میٹھا تو اگلا کہ میٹھا ہے جی میں اس واسطے پوچھا کہ جنت کی ہے طلب ویسے جب مومن کے اندر جنت کی طلب ہو جائے تو وہ حالت ہی بدل جاتی ہے قسم خدا دی وہ حوال زمین آسمان کا فرق پہ جاتا ہے اندر جنت کی پہچان آ جائے تو دیکھ لا گیا بندے غور کر میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنا مال اپنی بیٹی نو دتا ہے ایک منجی وان دی اتنے کوئی بھونکن والا بھونکے گا وہ آکھے گا مجبور سن جی اج سوفے سیٹ اس زمانے میں ہوتے سرکار انہوں بھی عطا کر دے جڑے بیڈ اج کل نے جی اس زمانے میں ہوتے بیڈ اپنی بیٹی نو حضور عطا کر دے انہیں آخنا حضور مجبور سن کیونکہ سائنسی دور نہیں سی میں تیرے سامنے ثابت کر دیا میرے حضور دی جناب زندگی مطہرہ کے اندر حضور دے دور مقدس کے اندر اگر اے جناب والا سادگی دی زندگی ہے سی کہ ادھر عیاشی دی زندگی بھی موجود ہوندی سی او کیسر و کسرا دے محلات جدے 14 کنگرے ڈگ پے سن معلوم ہویا اس لیے محل بھی ہے سن کنگرے ڈگے سن 14 کے نہیں اتنے میں نقطہ بیان کرتا ہوں میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیدائش کے ویلے 14 کنگرے ڈگ پے کنہ دے کیسر و کسرا دے محل دے روایت عام تھی سنتے رہتے ہو کیوں ڈگے نے رب دسنا چاہتا سی میرے حبیب محل بنا نہیں آئے حضور محل بنا نہیں آئے محل جھاؤن لے آئے نے سونے نے اپنی امت نو جنت دے محلہ دا وارث بنانا اللہ بخش کوثر صاحب دے شیر سن دے ہو گے فرمایا چھڑیاں دی چھت آئی چھڑیاں دی چھت آئی شتیر سن کھجور دے دی ہے دنیا جلوے حضور دے وہ جلوے حضور دے ادھر ویکھ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مزہ نہیں آیا گونج پہ جائے شرمایا کر گانے بولن تو شرمایا کر کمینی شہ کہن تو کمینی گل کرن تو فلماں ٹی ویاں تو شرمایا کر اے خدا دیا بندیا رب سونے نے دل بھی نبی دی یاد نہیں دیتا ہے اور زبان سانو مصطفیٰ دے ذکر لئی عطا فرمائی ہے ادھر ویکھ اللہ دیا بندے سرکار لیتے ہیں چٹائی دے اوتے آپ دے نورانی پنڈا مبارک جس مبارک دے اوتے چٹائی دے نشان پے نے حضرت عمر بن خطاب آ گئے آپ نے دیکھا میں دعوے تے دلیل پیش کرن لگا کہ مت سمجھنا جڑا سمجھے اس لیے سائنسی دور نہیں سی اس واسطے اس لیے اسباب کوئی نہیں سن زندگی دے جو اسباب ہوں تے حضور وہ بھی استعمال کر دے میں نہ خدا دی قسم حضور دی گستاخی پیا کردا ہے تو چلے آ میرے کملی والے تے اپنا پیر مبارک مارن
اپنی انگلی مبارک دا سرکار ارادہ مبارک فرماؤ جو چاہوں رب میں کردا جاوے جڑے مردیاں تے ہاتھ پھیر کے زندہ کر دیں جڑے فالے جالیاں نو ہاتھ پھیر کے اٹھا دیں جڑے مادر ذات انیاں نو اکھاں دے دیں ہائے ہائے کیڑا کم سی جڑا حضور نہیں سن کر سکدے ہائے جدو حضرت عمر بن خطاب آئے دیکھیا حضور دے جسم مبارک دے اوتے چٹائی دے نشان پے نے عمر رو پے ہتھوں وگ پے عرض کیتی کملی والیا میں کیسر و کسرا نو ویکھیا ہے وہ اپنے محلہ دے اندر بڑے بڑے عجیب نرم تے گرم بستریاں تے لیٹے نے تسی حضور تے دو جہان دے والی ہو کے چٹائی دے اوتے لیٹے ہو حضور فرماندے نے عمر خطاب رو نہیں انہاں دنیا چنی مصطفیٰ نہیں آخرت چن لئی فرمایا عمر رو نہیں انہاں دنیا چنیے اچھا آخرت چنیے یہ آپ اپنی پسند ہے حضور فرماؤں نے لو سے تو لاجر اللہ مائی جبال اللہ بے ول سدھو فرمایا عمر میں چاہتا ہوں جے میں چاہتا ہوں سونے چاندی دے پہاڑ میرے نال نال چلتے رہندے جے میں ارادہ فرماتا میں سونے چاندی دے پہاڑ میرے نال نال پھردے رہندے ایمان نال دس تو آج بھی یہو جی طاقت ہے جڑی پہاڑوں نو اپنے ارادے نال چلا بکھاوے پر حضور فرماؤندے نے ادھر ویکھو ایڈی طاقت رکھن والے ایڈی شان رکھن والے ایڈا اختیار رکھنے والے امرے کن دے مالک تکوینی خزانیاں دے مالک اوتی تو مفاتی خزائن دنیا بخاری شریف دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا اللہ نے مینو ساری دنیا دے خزانے دیا چابیاں ہاتھ پھڑا دتیاں نے مالک کے کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں یعنی پاس رکھتے نہیں آ جاوے تے ونڈ دے نہیں یہ نہیں بھی حضور دے کول خزانے نہیں سن کول ہوندے ہر شے کول ہوندی سی لیکن تکوینی سن ایک خزانے نے پوچھا بھر کے باہر تالا مار کے چابی ہاتھ لے لینا نہ یہ خزانے تے مک جاندے نے خوہ بھی سیانے آندے نے کھاندا مک سمجھ لگی والے ارادے دی چابی ارادہ کرن خزانے پیدا ہو جان انہاں نو آکھیا جاندا ہے تکوینی خزانے یعنی خزانے نو بنا دے جان مالک کون ہے گو پاس کچھ رکھی نہیں ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں غور فرماؤ خزانے دے والی کی کرتے ہیں سڈے واسطے اسوہ حسنہ کی چھڑتے ہیں سڈے واسطے بہترین نمونہ کی چھڑتے ہیں اج کل کوئی آئیڈیل بنائی کھڑے انگریز نو بلکہ بہتے تو یہ لگتے ہیں جنوں ویکھو وہی جناب آئیڈیل انگریز نو بنائی پھرنا ہے کلمہ رسول اللہ دا پیا پڑھتا ہے نمونہ انگریز نو بنائی پھرنا ہے میں کیا چلے کہاں ہمیشہ مردار رل جانا ہے
کاواں والا کام کیتا مردار پہ جانا او تو بل بل بن مصطفیٰ دے چمن دی تیری تو شان ہی نہیں. مولا روم دی بارگاہ وچ سوال کیتا کلندر اقبال نے جناب دسو دنیا دے کماں وچ مومن کیوں تیز نہیں ہوتا؟ انہیں آخیا اقبال جڑا آسمانہ تے اڑ سکتا ہے وہ زمین تے بھی رہ سکتا ہے. گل نہیں سمجھ لگی؟ جڑا آسمانہ تے رہ سکتا ہے وہ زمین تے بھی رہ سکتا ہے پر وہ دی شان نہیں کہ ہوے آسمانہ دی مخلوق کھیڈے مٹی. تاجے اقبال کہندا غیرت کی گل کردا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. ارے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اے رسول ہاشمی بھی قوم تیری ترکیب ہی وکری ہے, تیرا خمیر ہی وکھرا ہے, تیرا ذہن ہی وکھرا ہے, تیری تخلیق ہی وکری ہے, تیری شان ہی وکری ہے, تیرے تقاضے وکھرے نے, تیرا طرز وکھرا ہے, تیرا انداز وکھرا ہے. تو ہر شے دے اندر میرے مصطفیٰ کملی والے دا نمونہ پیش کر. آمنہ دلال نے چار پائی جس چار پائی دے وان کھجور دا سی, ایک چادر دتی, ایک لوٹا دتا مٹی دا, ایک مشقی دا دتا, ایک گھڑا پانی دا دتا, ایک تھلے بچھاؤن واسطے کملی والے سرکار نے سترے دی کھل دا بچھاؤنا دتا. اینی ایک کائنات حضور نے کٹھی کر کے اپنی بیٹی نو دتی ہے. تے نال حکم فرمایا اے علی گھر تو باہر دے کم تو کرنے نے, گھر دے اندر دے کم میری بیٹی کرے گی. مرتبے متعین کر دیتے, ذمہ داری متعین کر دیتی, تعین کر دیتی ذمہ داری. اے علی تو اے کرنا ہی, اے فاطمہ تو اے کرنا ہے, تو گھر دے اندر کام کرنے نے, علی نے باہر کام کرنے نے. ہوں غور کرنا حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فرماؤندیاں نے کہ ہوں یہ گل بھی کر کے اگے چلنا. آپ فرماؤندیاں نے میں گھر کے اندر بیٹھی نال گوانڈن آئی, ایک سونے دا ہار لے کے آئی, میری خدمت پیش کیتا. محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, میرے گھر دے دروازے تے قدم رکھیا, میرے گلے دے اندر ہار سونے دا تکیا. حضور نے فرمایا اے بیٹی یہ ہار کتوں آیا ہے؟ عرض کی ابو جی یہ ہار فلانی گوانڈن سانو دے گئی ہے. حضور فرماندے نے بیٹی سارے گھر دے اندر دنیا دی بو نہیں چاہیے. ہائے ہائے تینوں واپس کر دے, تینوں اللہ دے نام تے دے دے. کیا تو اس گل پہ راضی نہیں ہے؟ تو تے جنتی بیبیاں دی سردار ہے. بیٹی نو واپس کر دے, ساڈے گھر دے اندر اے دنیا دی بوہ نہیں چاہیے. حضرت مولا علی فرماؤندے نے فرمایا ایک دن جناب میں اپنی گھر والی سیدہ خاتون جنت نو فرمایا میں کہ اس طرح کر اللہ دی بندیے میں بھی ہن جناب عمر رسیدہ ہو گیا ہاں, کم کر کر کے میں تھک گیا ہاں. اے فاطمہ جاؤ ابا جی دے کول, ابا جی دی خدمت اندر عرض کر ابو جی اساں جناب کم کر کے تھک جانے ہاں کیونکہ چکی بھی مینوں چلانی پیندی ہے. کس وقت چکی چلانی تے کس ویلے؟ ہائے ہائے رات پر او بے دردانو او نیند پیاری
جگاوے درد مندالو یاد سجن دی ستیا جگاوے شہری کا ٹائم حضرت بلال فرماؤندے نے میں ایک دن اذان دیر نال پڑھی مینو سرکار نے پوچھا اے بلال اذان دیر نال کیوں دتی سی مر کی سرکار میں گھر وچوں نکلیا جب حضرت علی دے گھر دے نال پہنچیا مینو چکی چلاون تے قرآن دی تلاوت چکی چل رہی ہے پئی قرآن پڑھیندا ہے پیا بچہ کھڈا رہی میں یہ آواز آئی ہے بلال فرماؤندے نے یا رسول اللہ میں جدوں یہ سنیا میں آواز دیتی بی بی پاک چکی چلاون دا واسطے مینوں حکم فرماؤ تسی تلاوت فرما کے حسین نو چپ کراؤ سیدہ فرمایا نہیں یہ کام ساڈا ہی ہے اساں آپ ہی کرنا ہی سیدہ فرماؤندیاں صاحب کرنا ہے ہاتھ دے ہاتھاں مبارک تے گداں پہ گئی بیوی پاک جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کردیاں نے ابو جی خادمانی آئیاں نے خدمت واسطے خادمہ سانو دتی جاوے میرے مصطفیٰ فرماؤندے نے اے علی تے فاطمہ جو مال میرے کول آیا ہے میرے صفا دے جڑے درویش بیٹھے نے صفا مدرسہ سی نا حضور دا فرمایا جڑا صفا دے درویش بیٹھے نے یہ مال اوتھے لگے گا انہاں نوں کئی دن تو کھانا نہیں ملیا یہ انہاں نوں دتا جاوے گا اے فاطمہ علی میں تواڈے واسطے ایسی شے دسنا جی تے دنیا دے خدمت گزارا تو اچھی ہوے گی عرض کی حضور کی فرمایا جاؤ صبح تے شام 10 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اے پڑھیا کرو اور فرمایا ہر نماز دے نال 33 بار یہ پڑھیا کرو یہ تے واسطے خادمہ نال افضل ہے تسا کیوں خدمت گزار طلب کرتے ہو صدقے جا میں اتنے ذرا غور کرنا میرے کملی والے حبیب نے سبق ان کی دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تھوڑے نمونہ حضور نے کی چھڈیا نمونہ کملی والے نے چھڈیا اے امتیو اپنا کام آپ کریا جے تاکہ تن آسانی میں نہ پی جاؤ کیونکہ جڑا بندہ تن آسان بن جاتا ہے جڑا بندہ یہ سوچے میں بیٹھا رہو دنیا کرتی رہے میں کھانا رہو دنیا کرتے میں کھاوا وہ اندر تن آسانی آ گئی جب تن آسانی آ جائے بندے کے اندر وہ بندے والی سفت کھل جاتا ہے سید القوم خادمہم حضور نے فرمایا قوم دا سردار وہی ہے جڑا خدمت کرتا رہے اقبال جو شکوا کیتا ہے کہتا ہر کوئی مست میدوں کے تناسانی ہے ہر کوئی مست میدوں کے تناسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے تمہیں تو پتا ہے آج کل تو سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کماوے تے اسی کھائیے آرام نال بیٹھے رہیے سانو گڈی کھولن واسطے دروازہ کھولن واسطے خادم وکھرا جتی پالش کرن لئی نوکر وکھرا روٹیاں پکا کے اگے رکھن لئی نوکر وکھرا سالن پکاؤن واسطے نوکر وکھرا بستر بچھاؤن واسطے نوکر وکھرا
بوکھر پھیرن واسطے نوکر وکھرا ہے جی. اللہ دیا بندیا تو اپنے افسراں تے نظر مار کے ویکھ 100 بچیاں دا بیاہ 100 بچیاں دے جہیز دی قیمت وہ نوکراں تے خادماں تے خرچ ہوندی ہے. یہ جانور تے چلتے کیوں نہ تیار ہون. میرے مصطفیٰ دا سبق یہ ہے امتیوں ترقی یہ اندر ہے کام اپنا ہوئے ہاتھ ہی اپنا. خدمت کران دی نہ سوچو خدمت کرن دی سوچو. یہ حضور دا سبق ہے. ایمان نال خدا دی قسم کر کے بیان ہو یہ افسر شاہی کیا جانا ہی یہ افسر شاہی آؤ افسر نو بادشاہ بنا دینا بادشاہ وانگوں دے خرچے بنا دینے. میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ سرکار نے اپنی امت واسطے بہترین نمونہ چھڈیا ہے. آپ جناب اپنی بیٹیاں نو ذرا غور فرما آ جناب والا جناب آخیا جاتا ہے. ہاں جی آخیا جاتا ہے جناب پچھلا بادشاہ جہاں گزریا جنہوں جناب لکڑ ہو پی رہے ہیں یہ بادشاہیاں ایویں کردیا آدیاں نے. سچی بادشاہی وہی آ جڑی مستفا دی غلامی وچ مل جاتی ہے. وہ نہیں خسدی جڑی بادشاہی حضور دی فقیری نال ملتی ہے وہ کدی نہیں خسدی مر کے بھی نہیں خسدی. ملتانی مر کے بادشاہ نہیں مانتا بادشاہ بھی درد اتنے ہاتھ بن کے جا کھلوندے نے انہاں جیوندیاں نو کھلے پا رہے ہیں. اے مر کے زمین تر گئے نے ہزاراں نو کھلیا تو بچا رہے ہیں کہ نہیں. ہزاراں نو ہن بھی کھلیا تو بچا رہے ہیں. جڑا چوہے دفن ہو جائے وہ بھی بچ جاتا ہے. میرے قبلہ اعظم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ چشتیاں شریف والے سرکار دا بڑا بڑا قبرستان کیوں فرمایا اس قبرستان دے اندر میرا پیر آ کے بیٹھے سن بابا فرید بیٹھے سن. فرمایا اس قبرستان جڑا دفن ہوے گا عذاب نہیں ہون دیاں گا. اس واسطے میلاں دے اندر قبرستان ہے میلاں دے اندر جگہ چھڈی گئی ہے. بہاول نگر بہاول پور تو دنیا مردے لے کے اتنے دفنا آتی آخے پورا تخت اور دنیا دا باہو اتے فقر سچی بادشاہی ادھر ویخ لا دیا بندے غور کر. اج وہ بادشاہ حضور دے دعوت دے ولیمہ نو جڑے جناب روکی کھڑے نے اور سنت موقدہ نو حضور خرچی آندے نے اسراف پہ کہندے نے نعوذ باللہ حضور خرچی دی بکواس کر رہے نے. اے بے ایمانا کملی والے حبیب دی سنت فضول خرچی نہیں انگریز دے طریقے وچ فضول خرچی فضول خرچی آتے ہیں ضرورت تو زیادہ خرچ کرتے ہیں. کی گوشت پکانا ولیمے دوتے میرے مصطفیٰ دی سنت. جب نکاح ہو گیا حضرت مولا علی دے نال حضور نے فرمایا علی لا بد للعروس من ولیمت. اے علی ولیمہ شادی واسطے ضروری ہے. ولیمہ شادی لئی لا بد للعروس من ولیمت. اے علی ولیمے شادی واسطے ولیمہ ضروری ہے. فقال سعد عندي کبش. حضرت سعد صحابی عرض کی تھی کملی والیا علی کول نہ مال کوئی نہیں میرے کول چھترا کھلوتا ہے میں وہ ذبح کر دینا. بےمانہ نے
جہیز دی لعنت نو فضول خرچی نہیں آکھیا، حضور دی سنت نو آکھ دیتا ہے۔ اللہ دیا بندہ دی وڈی انہاں توہین سرکار دی کیتی، تائیں تے لتر پے رہے نے۔ ایتھے گل کر دیا، سنا دیا، پتا کیندی؟ عاشق رسول حضرت غازی علم الدین شہید دی۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا گیا، غازی صاحب دسو کیوں تساں راجپال کھتری نو قتل کیتا سی؟ غازی صاحب فرماؤندے نے، فرمایا میں اس واسطے ماریا سی کیونکہ جتھے میرے کملی والے حبیب دی عزت دے خلاف منصوبہ بنایا جاوے اوتھے کبھی بھی جناب امن نہیں رہ سکدا، اوتھے کبھی بھی جناب اصلاح نہیں رہ سکتی، اوتھے کبھی بھی جناب امان نہیں ہوے گی، حالات درست نہیں رہن گے، دنیا چین نال نہیں رہ سکتی، اطمینان نہیں ہو سکتا۔ میں وہ رگ کٹ دیتی ہے تاکہ میرے کملی والے حبیب دی عزت دے خلاف منصوبے نہ بنن تے دنیا بھی چین دے سکون دے اندر رہے۔ معلوم ہوا جدو سرکار دی عزت کے خلاف منصوبے بنائے جان، بے ادبی کیتی جاوے تے کدی امن۔ میں اس بندے دی گل کیتی ہے جڑا پڑھیا تے کچھ نہیں سی لیکن مصطفیٰ نے جیل وچ سارا کچھ ہی پڑھا چھڈیا۔ کیسٹ اپنا رضوی صاحب اور کو غازی علم الدین شہید دے موجود ہوتے بڑا مفصل دے اندر بیان کیتا ہے، تو سنو گے کہ پھر پتہ لگے گا کہ سونے نے انہوں ان پڑھ نو کی کچھ پڑھا دیتا ہے۔ اللہ دیا بندے غور کر جناب توجہ فرماؤ، انہاں خبیثاں نے جناب حضور دے خلاف منصوبے بنائے، برباد ہو گئے۔ میں تواڈے واسطے نہ ثابت کر دیو، سنت گوشت پکانا کملی والے دی سنت ہے، اور بڑا وڈا بے سنتا ہے وہ خبیث جڑا حضور دی اس سنت نو فضول خرچی آکھے۔ کئی صحابہ نے 7 دن بھی ولیمہ کیتا، کنے دن؟ اپنے مسلمان بھراواں نو پیٹ دے اندر حضور فرماندے نے آ جڑے پرندے کھا جاندے نے نا پرندے فصلاں وچوں، فرمایا ایندا بھی اجر ملنا ہے، ایندا بھی زمیندار نو اجر ملنا ہے قیامت دے روز۔ اللہ دے بندیاں جے کھا کے پرندیاں دا کلیجہ ٹھنڈا ہوے تے او دے نال اجر ملدا ہے، حضور دا امت کھاوے تے کھواون والا اجر نہ پاوے، تے لعنت دا ٹکا مڑ اوہی لے جاوے جڑا اس گل دی مخالفت کردا جاوے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ چھڈیا، اے امتیو جہیز نہیں رکھنا، سادگی نال بچی ٹوریا جے، پر یہ تا چل سکتا ہے کہ نظام بادشاہ بنا دینا، وہ تو خود بادشاہ سن کملی والے۔ سونے نے اپنی گھر تو ریت رکھی، جب گھر تو جو رکھی ہے تو مڑ ہر کسی امتی حضور دے صحابی نے اس ریت نو اپنے واسطے اسوہ حسنہ چ سمجھا۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ ایس تے ملتان شہر دی گل ہے، تو سے اتوں کا ایک نواب سی خاتوانی بچی جائی سو سے پیران دے ٹرکاں دے ٹرک سامان سیر سونے کا دتا ہے، دوسرے دن طلاق ہو کے واپس آ گئی۔ معلوم ہوا سونے دے سیراں نال گھر نہیں وسدے، کملی والے دے طریقے نال گھر وستے ہیں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ پر تیرے ساڈے حکمران یہ چلن دے نے انہیں اپنے پیو امریکہ دے پیچھے، یہ نہیں چاہتے تو سانو سکون کسی رہ جائیے۔ بہرحال ذرا توجہ فرماؤ جناب، میں ایک گل چھڑ دینا، یہ گل کر دیتی اس وجہ سے ثابت ہو گیا۔ اے مسلمانہ جناب اپنے رشتے داروں یہ
جڑے سن دے پے جناب اپنے آپ رشتے داراں اسے پاسے لاؤن دی کوشش کرو اور خدا دے بندے ایسا نظام بناؤ جس نظام دے تحت ایسی زندگی بسر کی جاوے جناب جدو بچی پیدا ہوے تے بندہ پریشان نہ ہوے اج کل بچیاں پیدا ہو جان تے بندے مجیاں مدیاں مار لیندے نے او جناب رحمت خدا دی جڑی گھر دے اندر آئی ہن آندے نے ہے کی کران گے جناب جی اینو جدو ویاہنا پینا ہوئے اینی دولت کتھوں لیاواں گے اینا سرمایہ کتھوں لیاواں گے اگوں جڑے رشتہ لین گے او جناب ایویں نہیں لیندا جنہ چر جناب سامان نہ لین انہاں ٹرکاں دے ٹرک مال منگنا ہوندا ہے کیونکہ اج کل ڈینا بندے بن گئے نے ڈینا سی رہ گئے انسان تھوڑے نے حضرت اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے فرمایا مار کلدم رہ گئے ارے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے انسان تھوڑے نے وہ عزت رکھتے جگر عزت جیسی دولت کیا دینا وہ ظالم اگوں آتا ہے اے سامان لیا فلانا بھی لیا پھر سس بھی کرمی میڑے مار مار کے مار چڑ دیے تو پیو ماں پیو کی طرف کنگلی لے کے کی آئی ہے وہ کھانا گولے بھی عزت جیسی شہ گھر کے اندر آئی بیٹھی ہے تیرے واسطے مصطفیٰ کریم دی بیٹی نمونہ نہیں کیا لیڈی دیانا دے پیچھے جانا ہے انہوں نے چھپیاں سے لعنت پہ ساڈے تو مڑ کیوں نہ پائے انہوں نے خاندان ہی کوئی نہیں نہ چاچا نہ ماما نہ تایا نہ پھپھی نہ خالہ انگریزوں کے کوئی نہیں پتا جی انہوں نے مامے چاچے کون نہیں ہوں خاندان ہوتے کون نہیں ہوں وہ بے خاندان کتوں کے خاندان ہوں کتوں کے مامے کدی ویکھے چاچا خالہ پھپھی کوئی نہیں رہے صاحب جڑے کتوں سے بد کرنے انہوں نے کیون ہو میرے رب نے جو فرما دیتا ہے کتوں تو بد کرنے جی کتوں کا حق کوئی نہیں کتوں کا خاندان کوئی نہیں خاندان انہوں کا بھی نہیں نہ باپ ہے نہ ماں انہوں کی فرمایا مار قدم رہ گئے ارے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے انسان تھوڑے نے وہ عزت رکھتے جگر عزت جیسی دولت کیا دینا وہ ظالم اگوں آتا ہے اے سامان لیا فلانا بھی لیا پھر سس بھی کرمی میڑے مار مار کے مار چڑ دیے تو پیو ماں پیو کی طرف کنگلی لے کے کی آئی ہے وہ کھانا گولے بھی عزت جیسی شہ گھر کے اندر آئی بیٹھی ہے تیرے واسطے مصطفیٰ کریم دی بیٹی نمونہ نہیں کیا لیڈی دیانا دے پیچھے جانا ہے انہوں نے چھپیاں سے لعنت پہ ساڈے تو مڑ کیوں نہ پائے انہوں نے خاندان ہی کوئی نہیں نہ چاچا نہ ماما نہ تایا نہ پھپھی نہ خالہ انگریزوں کے کوئی نہیں پتا جی انہوں نے مامے چاچے کون نہیں ہوں خاندان ہوتے کون نہیں ہوں وہ بے خاندان کتوں کے خاندان ہوں کتوں کے مامے کدی ویکھے چاچا خالہ پھپھی کوئی نہیں رہے صاحب جڑے کتوں تو بد کرنے انہوں نے کیون ہو میرے رب نے جو فرما دیتا ہے کتوں تو بد کرنے جی کتوں کا حق کوئی نہیں کتوں کا خاندان کوئی نہیں خاندان انہوں کا بھی نہیں نہ باپ ہے نہ ماں انہوں دی وہ اپنے بچہ جہاں نا بچہ انہوں پتا کی انہوں نے لو چائلڈ پیار کا بچہ کیونکہ اپنا تو ہوتا ہی نہیں بھاگ لگے رہے انہوں جہے اولاد بنا بنا کے دیتے آدھے انہوں نے کیسی گل ہے سوکھا ہی کہتا چلو بال ادھر ویخ لا دیا بندے سید آخا تھی جنت سلام اللہ علیہ اور زندگی سارے لیے بہترین نمونہ ہوں توجہ کرنا سیدہ دنیا نال تعلق نہیں رکھدی سن ویسے تو مومن ہر ایک دا دنیا دے نال دلوں تعلق نہیں ہوتا کیونکہ مومن دا دل رب لئیے دنیا لئیے آخے دنیا رن ہے مل مل دھوندے دنیا کار
سیدہ حضرت خاتون جنت صدیق اکبر سرکار دے کول گئیاں. کئی کہندے نے اپنا ترکہ تے میراث لین گئیاں سن، پر حقیقت نہیں تے جنہاں دے اولاداں در اولاداں بلکہ اولاداں دے خادم تے غلام دنیا نو ساری کائنات نو ٹھوکراں مار دیندے نے. سیدہ محبوب خدا دی شہزادی کیویں دنیا دی طالب بن کے دروازیاں تے جاندی ہے. خدا دی قسم توہین کیا کردا ہے حضور دی شہزادی دی بے ادبی کردا ہے. وہ مقام نہیں سمجھ لو بی بی پاک اس تو اونچا مقام رکھدیاں نے. بی بی پاک حاشا وکلا بی بی دسنا چاہدیاں سن اساں جا کے یہ بیان کران گی صدیق اکبر دے اگے انہاں اگوں جواب دے کے مسئلہ حل کر دینا ہے. دس دین گے جڑا حضور نے مال چھڈیا ہے وہ سانو مال ترکے وچ نہیں چھڈیا. اساں تے ساری خدائی دے وارث تے بادشاہ ہاں، اساں فقر دے بادشاہ ہاں. عشق دے ملک دے میری اساں. خواجہ فرید فرماؤں ہے، خواجہ فخر جہاں بھائی سن آپ کے بڑے بھائی بلایا بھائی جی جڑا تہاڈا حصہ بنتا ہے موت کا کوئی پتہ نہیں، ونڈ لئیے تسی اپنا لے لو میں اپنا لے لینا. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا شہزادہ اپنے بھائی کے سر دے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے چشمہ فخر جہاں دیاں میرا تن من کیتا کیوں گھول گھٹا میں فخر جہاں تو جنت حور قصور. پر سونا تسا مینو آدھے ہو میں مال کرتا میں تمہیں سنیا ہے تینوں میں کی کرنا ہے. خواجہ غلام فرید تے ادنا غلام حضور دے غلاماں دی صف وچ آوے تے اینو ترکے دی طلب نہیں. سیدہ خاتون جنت نو کیوں ہوے؟ واہ واہ شیعہ چنگی قدر کیتی ہے حضرت فاطمہ دی. جی آنے کہ وہ اسی گل تو ناراض ہو گئی تو پھر انہوں کا دل کی مصطفیٰ نے پھر انہوں نے دتا کیے. اے خدا دی قسم حضور سید عالم دی شریعت دا اتنا غلام ہوئے جنہوں سرکار نے اپنے حسن دے جلوے دکھا دیتے ہیں. اے دنیا تے جنت وہ دی اکھاں تے اگے نہیں کھلوندی نہیں پھبدی نہیں سجدی. وہ تے دنیا ساری دی قدر ایک کھ برابر نہیں رکھتے. تو خود مستفا نے جنہوں سامنے بٹھا کے رب دی معرفت دے جام پلائے. اس بی بی دے دل مبارک دنیا کی طلب سی بے قدری کیا کرنا ہے. تو سرکار دے صدقے حضور دے توسل نال عرشاں فرشاں دے مالک ہر شے انہاں دی. اس واسطے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جڑا نبی مال چھڑ جاوے وہ ترکہ نہیں بنتا صدقہ بنتا ہے. کی بنتا ہے؟ وہ جو کرنا لگا اور فرمانا سیدہ خاتون جنت خاتون کی لفظ عام سنتے رہے ہو خاتون جنت بولتے ہی رہنے لکھا بھی ہوتا ہے. خاتون جنت دے معنی کا بھی پتا بھی اینا جو مجمع بیٹھا ہے مولوی حضرات کڈ کے دوسرے طبقے کو سوال ہے. سوال تو پہلو چہرے سے ملا لے جو کچھ جواب ہے ظاہر صورت حال ہے. پتا جی خاتون جنت دے معنی کا کی مطلب کی خاتون جنت ہے نا جی نا یہ سکول حل نہیں ہونا یہ رسول دے مدرسے حل ہونا ہے. خاتون دا مانا ہوتا ہے پردہ نشین اور مانا لغت دیاں فارسی دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو
خاتون دا مانا غیات اللغات والےاں وی یہ لکھیا ہے، لغت سبا والےاں وی یہ لکھیا ہے، لغات سیدی والےاں وی یہ لکھیا ہے، لغت دی کتاباں وچ خاتون دا مانا ہے پردہ دار بی بی۔ اس خاتون دے لفظ دی جمع ہے خواتین۔ یہ تو خیر کچھ عام ٹیویاں تے سنتے رہندے ہو، خواتین و حضرات آؤں نا، خواتین ہوں اتنے ذرا غور کرنا، ایک گل کر دینا، اسلام کے اندر عورتیں بعد مرد پہلو، اسلام کی ہے مرد پہلو تے عورتیں، مرد اگے تے عورتیں، اخروہن من حیث اخرہن اللہ، کملی والے سرکار دی حدیث ہے، فرمایا عورتوں پیچھا رکھو، انہوں رب نے بھی پیچھے رکھا ہے۔ تائیوں قرآن مجید کے اندر جتھے احکام بیان ہوئے نے حکم مردانو ہویا ہے، خطاب مردانو کیتا ہے، عورتوں کا ضمن ذکر آ گیا، گل میری سمجھنا ذرا۔ تائیوں حضرت شعیب علیہ السلام دے شہر جدو حضرت موسیٰ کلیم گئے نے شہر مدین، اتے شعیب علیہ السلام دیا دو بیٹیاں اپنیاں بھیڈاں بکریاں لے کے با پرد طریقے خوہ تو ہٹ کے بیٹھیاں سن، باقی بیبیاں تے مرد کٹھے خوہ تو پانی پر پلاندے سن۔ حضرت موسیٰ کلیم نے دیکھا جی نبی سن بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا بیوی میں اگے چلنا پیچھے چلنا، کیوں وجہ کی تفسیر والے لکھے ہو تاکہ تہاڈیاں اڈیاں تے میری نظر نہ پہ جاوے، تہاڈیاں اڈیاں تے میری نظر نہ پہ جاوے، کیونکہ نبی ہمیشہ نظر جھکا کے رکھتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تسی پیچھے رہنا میں اگے چلا گا، مرد اگے تے عورت، فرمایا تہاڈیاں اڈیاں تے میری نظر نہ پوے، میری نظر۔ انگریز بیٹھا سی تے ساڈی قوم بیٹھی سی تعلیم والے، انہاں آخیا کی کراں، انہاں آخیا لیڈیز فسٹ، نبی آندے نے بڑیاں پیچھے مرد اگے، اچھا بڑیاں اگے تے مرد۔ بیگم صاحبہ اگے تے بابو جی سرکار پیچھے، پیچھے بوکھر پھیرن رہے ہیں۔ انہیں آخیا سیٹ اگے بنا لیا جاؤ، ہوں ویگن سے جاؤ تو لیڈیز اگے تو بندے پیچھے، تو بندے رہ جو کون بندے ہوتے پیچھے نہیں تھے۔ پہلے اقبال سڑ کے بولے آدھا شیخ صاحب بھی تو پردے کہ کچھ حامی نہیں، شیخ صاحب بھی تو پردے کہ کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدنم ہو گئے، بعد میں کلاب نے فرما دیا یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ سکول لائے ہوئی تے کمال ہے جڑا اس نام مراد جانا ہے، جے بندہ تے بندہ نہیں رہندا، جے بڈھی ہے تے بڈھی نہیں رہندی، بندہ جاوے تے غیرت بن جاندا ہے، بڈھی جاوے تے بے شرم بن جاندی ہے۔ اے غیرت مرد دا زیور ہے، شرم و حیا عورت دی زینت ہے۔ مرد اگے تے عورت، ہن ساری گورنمنٹ جتنے سپاہی ساڈا کھلوتا ہوتا نا تمبی کسی ہوتی دیکھیے، وہ شیطانی تمبی والے نہیں دیکھتے۔ خیر میں تو لاہور رہنا، میرا تو بڑا رابطہ یہاں رہتا کافی، اللہ کی مہربانی نال۔ وہ شیطانی تمبی جنہیں پائی ہوتی ہے، جنہیں وہ دامن تنیا ہوتا ہے، تو پینٹ تو کسی ہوتی ہے، تو وہ کپڑے جنہیں نہیں پائے ہوتے ننگے لگے پھرتے ہوتے ہیں۔ میرے کو ایک آ گیا ہوتے لاہور نماز پڑھنا، میں کیا بولیا مسیطے ننگا نہیں آئی گا، کپڑے پا کے آیا کر، اللہ نے بندے ویخ نہیں صحیح۔ میں کیا
کپڑے پائی دے ننگا نہیں رہتا وہ چلان کٹ لیں ہے ڈرائیور ویگن والے چوتھے والے وہ بندے اگے کیوں بھائی بڑھی اگے دھونا سی یعنی انہوں گسا چڑھ جاتا ہے کہ میری باجی اگے بہتی پچھوں سارے میری باجی کا سر وہدے نبی آدھے نے لتان سے نظر پھٹیا تو نظر نہ جائے انگریز آتا میں تے بوٹے دکھاتا رہا گا سفر بھی تا لعنت تو خالی نہیں ہونا انہیں لفظ جو بولتے نا لفظ لفظ کی خواتین و حضرات خواتین پہلو تے حضرات سبحان اللہ اللہ دیا بندے خواتین خاتون دی جمع خاتون آدھے نے پردے دار خاتون جنت اس واسطے آخیا جاتا بی بی پاک جنت کی پردے دار میرے کو کتاب پہ سامنے سبل الہدا دے اندر جناب امام نبو نعیم دے حوالے نال پہ لکھ دے نے توجہ فرما میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری شہزادی گزرے گی پل صراط تو ادھر ویکھ توجہ فرما اللہ رب العالمین حکم فرماوے گا محشر دے میدان والے نو حکم فرماوے گا ادو ابصارکم او محشر والے اپنی نظراں نیویاں کر لو رب اللہ حکم آوے گا محشر والے نبی اور رسول ولیوں سارے نظراں نیویاں کر لو میرے نبی دی شہزادی پہ گزر دی ہو فرمایا شروالے نظراں نیویاں کر لو میرے نبی دی شہزادی پہ گزر دی ہو فرمایا دو سبز چادراں بی بی پاک دے اوتے ہون گیاں بی بی پاک نے سیال دے اندر لنگ جانا پردے انہوں دے رب محفوظ پیا کرتا ہے اس واسطے انہوں آخیا جاتا ہے جنت دی خاتون یعنی پردے دار جنت دی بی بی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ دے بندے درویش اج کیسی جناب والا پٹھی گل آ گئی پٹھی کھوپڑی بن گئی پٹھی تعلیم پٹھی زبان آ گئی کیونکہ انگریزی پٹھی لکھی جاتی کسی دی لکھی کبے ہاتھ لکھی دی کہ سجے لال انگریزی کہڑے ہاتھ لکھی دی میری جہے ہاتھ 57 کری دا جہے ہاتھ اس کنجا کری دا اس ہاتھ انگریزی لکھی جاتی ہے برکت والی زبان ہے نا میرے مستفا فرماتے نے اللہ یحب التیامن فی کل شیء رب ہر کام دے اندر سجے پاسے نو پسند کرتا ہے کیوں ہر کام دے اندر سجے ہاتھ نو پسند کرتا ہے تاں سبحان اللہ حکم ہے کنگا کرو تے سجے پاسے پہلو جتی پاؤ تے سجا پیر پہلو کھانا ہے تے سجے ہاتھ نال کھاو پینا ہے تے سجے یعنی ہر فرمایا اللہ پسند کرتا ہے سجے ہاتھ نو انگریز آخیا جا اللہ پر میں پسند کرنا کھبے ہاتھ میں تو چلنے پٹھے ہاتھ اور جناب والا گل کرو اج کل خاتون کنو آخیا جاتا ہے خواتین کنو آخیا جاتا ہے جڑی ننگا ہو کے اپنا حسن غیر مردوں پیش پہ کر دیے سودا کرتا ہے تھوڑی ہے جی تھوڑی بھی بہن اور ساڈی ہے مومن واسطے تو مشترک ہے خواتین کا لفظ کتنے بول رہے ہیں باقی نو فرائی کرایا اور مارون کی ڈبی چک کے کھلو دیے بھائی ہوتا فیکٹری گولڈ لیف کا مالک اپنی باجی کی فوٹو لا کے پھر پورے ملک کے اندر لانا ہے پھر جس بغیرت نہیں پینی ہوتی سگریٹ وہ بھی آتا ہے یار چلو میں بھی کٹ لا لوا کڑی واہ جی لائی کھڑی تھی ڈبی ایمان لال دس ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے جی گل تو گل کرا نہ منیا تو صحیح گل پہ سر 250 کی بجائے چٹاکی کی زبان لا دیا ہل جائے گی غیرت والی بھی ہل جائے گی دوسرا ان کی مر جائے چنگا ہوں میری گل وہ بھی باجی نے فرائی کھڑا ان کی پیپسی نہیں وکتی باجی پی کے نہ وکھاوے تو فوٹو لا کے جب ایک سونا صابن والا باجی ذرا سر تے لا کے وکھاوے نا لوگوں میرا صابن ہونا چور نہیں وکتا جنہ چر باجی میری نہ وکھاوے لوگوں لا کے جی کیپری والا ہے وہ بھی پیش کی کھڑا ہے کیا کرنا جی کوئی گھر ہوتا صبح چلتی ہے وہ اندر بھی اگلے بوے سے باجی
میں کیا 75 دے ہو گیا کرایہ تو جا 250 ہے باقی کا بول رکھا جی لیڈی گیانا کی ریس پی ہوتی ہے سیدہ خاتون جنت نو کنڈ پہ سیدہ خاتون جنت سلام بیٹھیاں نے حضرت اسماء بنت عمیس فرماندیاں نے اے بی بی دا جنازہ جا رہا ہے اتنے چادر پائی ہے وہ پیکر پکتا ہے پیا دیکھنے والے جسم کی بناوٹ پتا پیا لگتا ہے مینو تے شرم پی آتی ہے اس حال دے اندر جنازہ عورت دا کیوں جا رہا ہے توجہ کر میں ہوگے مسلمان کی تھی بہن تو جنازہ ہے سارے جب چاہتے یہ پیکر لوگ دیکھنے بھلے چادر اتنا پائیے حضرت اسماء فرماندیاں نے بی بی جی میں حدیث سے لوگوں نے ویکھیا وہ 4 پاسے منجی دے لکڑا بن کے اتنے چادر پا دیں پھر عورت رکھتے ہیں جی ڈولی بنتی ہے اس طرح کبا بنا کے رکھتے ہیں پھر اس حالت سے عورت لے جایا جاتا ہے بی بی پاک نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہوئے میری وصیت ہے مینو اس حال کے اندر اٹھایا جائے تاکہ میرا پیکر غیر مرد نہ ویچ لگے مستفا بھی شہزادی کی ریس نہیں کرتے پھر کتوں جمن ٹیپو سلطان سے محمود غزنوی کتوں جمن حسین حسین جمن ماں کی قوم چاہیے تائی کلندر اقبال کہتے ہیں اگر پندے دے درویش پذیر ہزار امت دمیر تو نمیر بطول باش فلاشا عزی اصل کہ در آغوش شبیر دگیری کلندر اقبال مسلمان دی تھی بہن مخاطب ہو کے فرما دے مسلمان دی تھی بہن میں ایک درویش کی نصیحت قبول کر لے 1000 لوگ ہی مریں گے مگر تو نہیں مریں گی بی بی بطول وانگو اس زمانے سے رک جا تیری کوٹ کے اندر بھی حسین پیدا ہوں گے پر دشمنی تو اتنے چل جانا میں دل چ مرد نہ پیدا ہوں خوش رہے پیسے نہیں ماں ویچ دیر بہن ویچ دے نہ ساڈا ہوٹل چلتا ہے ہوٹل ساڈے کا سودا وکتا ہی نہیں جنہ چر بہن نہ چاہیے گل میری سمجھیے مسلمانوں پر میری گل یاد رکھنا میرا خطاب اس بندے لاہور بھی ہوتا 4 پاسے جہاں دل کے اندر غیرت ہے کیونکہ اگ دے 5 درجے اگ دے کنے درجے نے پہلے درجے کی اگ ہوتی ہے اگ چھولے مار دیے لکڑا مڈی جیڑی بلا سک دو اگ لگ جاتی ہے دیگ پکا لو روٹی پکا لو ہانڈی پکا لو پک جاتی دوجا درجہ ہوتا ہے چھولے مت مک جاتے ہیں انگارے رہ جاتے ہیں پک دے اندر بھی ٹاکی پا دو کاغذ پا دو پھر پک پہ اگ پھر بڑھ پہ تیجا درجہ ہوتا ہے اگ کا اتوں ہوتے ہیں سواہ تھلے ہوتے ہیں انگارے اس لیے پھر اتوں پھوکا پھاکا مار کے وہ سواہ ہٹا کے پھر اگ بنا لی جی چوتھا درجہ ہوتا ہے ساری سواہ ایک چنگاری اس چنگاری کو لبدیا وقت بڑا لگتا ہے کہ جب گندی لکڑی کی چنگاری ہوگی تو پھر سامنے آدھے بھی نہیں سکتی ہے فوراً تو جب چنگی ہوگی پھر وہ تو اگ نہیں بڑھ سکتی ہے 5ویں درجے کی اگ ہوتی ہے ساری سواہ چنگاری نہیں ہوتی ہوں پٹرول بھی سٹو سے اگ بولی آ جی ساری گورنمنٹ ہے نا یہاں کی اگ تو ہے 5ویں درجے کی گل سمجھ لگی کہ نہیں یہاں بغیرتوں میں تو چنگاری بھی کوئی نہیں ذرا جو چنگاری غیرت ایمان دی ہوگی ہوں سارے جنرل صاحب نے اپنی بچیاں بھیجیاں نے کچھیاں پوا کے انہیں انگریزوں کے ملک ترنے کا مقابلہ کیا انگریزوں کے موڈے موڈا رلا کے پانی دے سکول جتھے میں بیٹھا
لاہور ٹاؤن سے ماڈل ٹاؤن کے اندر سکول بنیا، اتنے بتیاں لگی نے، تھلے ہاؤس بنے نے، اتنے پاکستانی کڑیاں ہندوستان دیا بھی تو منڈے کٹھے پڑھتے ہیں، پھر جناب وہ اتوں بتیاں بل جاتی نے تو پھر رات نو منڈے اس تالاب کے اندر ہاؤس کے اندر ننگے ہو کے کٹھے غسل کرتے ہیں۔ پنجویں درجے جہد اندر غیرت ایمان دی آخری چنگاری بھی مک گئی ہے۔ قرآن حدیث کے غیرت دے انبار لا کرا دو، کیوں جو سرا پاس تو ماسو مت جنہوں آدھے ٹھگن وہ ٹھنڈا بھرے جا دل نے ایسے گل چیتے آ گئی بعد کا میں میرا گل خان تقریر سے گیا تو ایک بندہ کی داڑھی منڈا پر گل بڑی چنگی نے کی کہنا مولوی صاحب بادشاہ نے آخیا وزیر جاؤ تین پلے لگ گیا، وزیر بڑی تر پہ اگے گیا تو کتنے جناب دیکھنا بندہ ڈول گھروں کا لے جاتا ہے، کچھ پوچھا کتنے جانا بہت غیرت تین شرم نہیں آئی، وہ کھڑ کے کتنے بادشاہ کو لے گیا، بادشاہ کہنے لگا بھی سنتے ایک تو لیا لگ صحیح ہے تو باقی تو دو تو تین آخر تین لیا تو دو لیا زمین کدھر کی اکل دی پنجے چوتھے درجے والی وہ آگے ایسی گل ہے، انہیں آخیا بادشاہ گل سن دوجا تو تیجا نہیں، جی تیرے میرے ورگے دلے بادشاہ نہ ہوتے تو یہ قوم ایڈی بگڑ بن اللہ تعالیٰ دین ملوک ہے مستفا فرما دے لوگوں کے بادشاہ کا دین چل رہا ہے جناب بادشاہ کا دین وہ بادشاہ جو ایڈا چلا بیٹھا ہے تجارت کتنے رہے نہ ہوٹل سا چلتا ہے جنہ چر بہن نہ پیش کریے، نہ سا دفتر چلتا ہے جنہ چر کڑی نہ بج، نہ بس چلتی ہے بریکاں لگ جان گیا بسان جی ڈائب بس نہ بیٹھی ہوئی فلم چلی بس کی بریک لگ جائے، بس کا ایک پہیا اڑ کے دریا چناب جا پائے گا، دوسرا اڑ کے ملتان جا پائے گا، تیسرا اڑ کے کراچی، بس نے ہڑتال کر دیں گے انہیں کرتی بات کرتا دونوں تو صحیح بنا اور وہ تو ہڑتال نہیں کرتی پر ایک کنجر کی پیچھے گل نہیں سمجھ لگی میرا میرے ساری بادشاہ میں چیر نہیں چلنی مینو قسم بہادر شریف دی اس روزی نالوں سور کھا لگے نا بندہ یہ تھوڑا گناہ بے غیرت ہونے کا بڑا گناہ ہے، پر کیوں وہ سبق جو سکول والا ہے سکول اس طرح پڑھا ہے جل نکلی سچی چل نہیں دس سکتی چل نہیں یہ دوست چل نہیں چل رہا دوست والا چل رہا کڑی نکل کے حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب گاؤں نہ تھی اب ہے سمے انجمن ارے پہلے چراغے کون نہ تھی اکبر آبادی کہتے ہیں چلو گھر دیا دیوا چراغ بن کے رہی سن اج کوٹھے دیا چلیاں بن بن کے مسلمان دیا نچدیاں پہ اور مسلمان بڑے فخر سے ضرور نہ پیا ویکتا ہے تھان تھان سے جناب کیبل سے دشا سے ٹیویاں پہ آدیاں نے وہ مسلمان مینو وحدہ الا شریک دی قسم ہے خدا دے قہر تے عذاب نو داتا دے دینا ہے جب رب دا قہر پلٹ پیندا ہے نہ کوئی بادشاہ بچاؤندا ہے نہ کوئی سائنسدان بچاؤندا ہے ویکھ لے ترکی دے اندر جناب سلسلہ کڈا وڈا آیا سی ہزاراں تے لکھاں بندے زمین دوڑ ہو گئے نے خدا دیا بندے یہ جناب دنیا کے اندر جب یہو جہ جناب کارنامے بندے کرتے ہیں پھر اللہ رب العالمین کا قدم کٹھا ہوتا رہتا ہے وہ غصہ تے ناراضگی کٹھی ہوتی رہتی ہے اور وعدہ الا شریک دی قسم 100 سال شیطان نال بہنا ایک پاسے سکول جانا ایک دن ایک پاسے بول میرا سمجھا جی نہیں سمجھا 100 سال شیطان نال کندنات بہنا ایک پاس ایک دن سکول جانا تو کسی سریکی والے بیلی نے ایک بڑا لکھا ہے آپ کو تو سنا دو سریکی کا بیلی آخر آدھا گدڑا چاہ سکول کھولن سب پتیا لوگ پچا حضور نے نہیں فرمایا بی بی خاتون نے جنت فرما دی لا یرا الرجال فرمایا اور سال پھر کرے رہے مردوں نہ دیکھن میں سیدہ خاتون جنت کی زندگی سامنے کیا کرنا وہ کتنا چاہ سکول کھولن سب پتیا لوگ پچا رہے ہیں پتیا نہیں گے کتنیا خربوزے چھوٹے چھوٹے سب پتیا لوگ پچا رہے ہیں بچلی دس دے آگ کی منڈی نہیں
کچریاں آتے آ ویندن لگ ویندن ڈلا سائیکل دے کئی وچ جیتے دے آ ویندن لگ ویندن ڈلا سائیکل دے کئی وچ جیتے دے آ ویندن لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کرا ویندن مقصوم کھلے وہ گدڑا دے وہ چڑ چڑ پیچا کھا ویندن وہ اس طرح لوٹ برباد کرن ہتھوں پیسا نال کما ویندن گل صحیح کی کہ غلط ہے میں سیانے آدھے نے ایسے سکول کالج نہیں چڑیا کھ پر دستا انہوں جی ہوگی اکھ تو بولتی انہوں جا ہوگی نک کہ یہودیاں نے یہ دونوں چیزاں لیا نے تیرے تو کٹ نہیں سمجھ لگی جی اکھ ہوگا نا مسلے کی اکھ مسلے مسلمان نہیں کہتے مسلے کہیں اج کے مسلے بھی ہوگا نا اکھ تو سنگنے والا ہوگا نک قسم خدا دی یہاں گلوں کے بیان کی لوڑ نہیں سامنے ہر شاید دیکھنا پیا قرآن حدیث کو دلیل کر دے دین کی کہڑی لوڑ دلیل اتنے دے ہے جتنے اکھان ویخیا نہ ہو جتنے اکھان ویکھی کھڑا دلیل دین کی لوڑ کہیں سکول ڈرامہ ہوتا ہے پتیا پہلے ڈرامے ہوتے نہیں مینا بازار بھی ہوتا ہے پکنک بھی منا پکنک جان گے اتوں چکیا بس پایا گیا امیتابھ بچن کی کیسٹ لائی اگے استاد پیچھے سجے مینو قسم بہادر شریف دی اس روزی نالوں سور کھا لو نا بندہ تو تھوڑا گنا جو غیرت ہونے کا بڑا گنا پر کیوں وہ سبق جو سکول والا ہے سکول اس طرح پڑھا ہے جل نکلی تو سچ چل نہیں کر سک چل نہیں یہ دوست چل نہیں چل گا ووٹ لے والے چل کڑی نکل کے حامدہ چمکی نہ تھی انگلش جب گا نہ تھی اب ہے چھمے انجمن ارے پہلے چراغے نہ تھی اکبر آبادی کہتے ہیں پہلو گھر دیا دیوا چراغ بن کے رہی سن اج کوٹھے دیا چندریاں بن بن کے مسلمان دیا نچدیاں پہ نے اور مسلمان بڑے فخر سے ضرور نہ پیا ویکتا ہے تھان تھان سے جناب کیبل سے دشا سے ٹیلیاں پہ آدی نے وہ مسلمان مینو وحدہ لا شریف کی قسم خدا دے قہر تے عذاب نو داتا پیا دینا ہے جب رب کا قہر پلٹ پیندا ہے نہ کوئی بادشاہ بچاؤندا ہے نہ کوئی سائنسدان بچاؤندا ہے ویکھ لے ترکی دے اندر جناب زلزلہ کڈا وڈا آیا سی ہزاراں تے لکھاں بندے زمین دو گئے نے خدا دیا بندے آؤ یہ جناب دنیا کے اندر جب یہو جہ جناب کارنامے بندے کرتے ہیں پھر اللہ رب العالمین دا قدم کٹھا ہوتا رہتا ہے خدا غصہ تے ناراضگی کٹھی ہوتی رہتی ہے وحدہ لا شریک دی قسم 100 سال شیطان نال بہنا ایک پاسے سکول جانا ایک دن ایک پاسے بول میرا سمجھا جی نہیں سمجھا 100 سال شیطان نال بہنا ایک پاسے ایک دن سکول جانا تو کسی سرائکی والے بیلی نے ایک ٹوڑا لکھا ہے آپ کو تو سنا دیا سرائکی کا بیلی آخر گدڑا چاہ سکول کھولن سب پتیا لوگ پچار حضور نے تو نہیں فرمایا بی بی خاتون جنت فرما دی لا جرا رجال فرمایا عورتوں نے دل کرے مرد نہ ویکھن میں سیدہ خاتون جنت کی زندگی سامنے کیا کرنا کتنا چاہ سکول کھولن سب کتیا لوگ پچا کتیا جان گے کتیا خربوزے چھوٹے چھوٹے سب کتیا لوگ پچا دیں دیکھنی عزت دے آدتی منڈی لئی پھر کچریاں آتے آ ویندن لگ ویندن ڈلا سائیکل دے کئی وچ جیتے دے آ ویندن لگ ویندن ڈلا سائیکل دے کئی وچ جیتے دے آ ویندن لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کرا ویندن مقصوم کھلے وہ گدڑا دے وہ چڑ چڑ پیچا کھا ویندن وہ اس طرح لوٹ برباد کرن ہتھوں پیسا نال کما ویندن گل صحیح کی کہ غلط ہے میں سیانے آدھے نے ایسے سکول کالج نہیں چڑیا کھ پر دستا انہوں جی ہوگی اکھ تو بولتی انہوں جا ہوگی نک کہ یہودیاں نے یہ دونوں چیزاں لیا نے تیرے تو کٹ نہیں سمجھ لگی جی اکھ ہوگی نا مسلے کی اکھ مسلمان نہیں کہتے مسلے کہیں اج کے
پوچھنے بھی ہوگا نا اکھ تو سنگن والا ہوگا نک. قسم خدا دی انہاں گلاں دے بیان دی لوڑ نہیں. سامنے ہر شاید دیکھنا پیا. قرآن حدیث کو دلیل کر دے دین دی کیڑی لوڑ. دلیل اتنے دے دی جتھے اکھاں نال ویکھیا نہ ہوے. جتھے اکھاں نال ویکھی کھڑا دلیل دین دی لوڑ کہیں. سکول ڈرامہ ہوتا ہے تھیا پیڑوں کے ڈرامے ہوتے ہیں نہیں. مینا بازار بھی ہوتا ہے. پکنک بھی منا پکنک جان گے اتوں چکیا بس پایا گے امیتابھ بچن کی کیسٹ لائی اگے استاد تے پیچھے شگرد آنی تو کدھر جا رہے ہیں مری کدھر چلی گئے بڑا بڑا مت حضور فرمان عورت تو کیوں لگتا جا لے جانا تو مری کا چکر کھا کے واپس آتے ہیں. پھر 1800 کی گولی حمل گرام کی تو بستے میں پائی ہوگی. میرے کو اخبار کے شواہد موجود پائے گئے. حمل گراون دیا کتاباں آ گئی نے سکولوں میں. 1800 کی ایک گولی ہے 9 مہینے تک حمل نہیں ہوتا. ہوں کچھ مسلمان اپنے قبر والوں دیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا دی روح مبارک تو کہ وہ سارے کی کر رہی ہیں تو کہنی آنی گالوں یہ تو چھوڑیاں پانی پا کے دھد مرو چنگا ہے. تے باپ دادے تو یہ سر کہ انہوں کی عورتوں تک غیر دی اکھ نہیں سی پہنچتی. کیوں بھائی ایویں ہوتا سی کہ نہیں کہ اج اکھ چھڈ اگلے چک کے ہی لے جاندے نے. ترقی 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 نہ پیتی بھائی نہیں پڑے گی ایم اے نہیں کرے گی تو پھر کون لگے گا. پھر نکاح کیوں ہونا مولوی صاحب پھر سارے تو بچی نہیں گائی جانی. میں کیا چلیا بچی تو عزت بچاؤ نہیں گائی جاتی ہے. جب نکاح ہوا بعد تو بدکاری ہوئی پہلو پھر نکاح کا فائدہ کیا رہا. پھر ہے نکاح کا پھر فائدہ قسم خدا دی گھر بیٹھ کے عزت بچا کے مر جائے تمہاری وہ چنگا ہے. ماں پیو دا خدا رسول دا شرم و حیا کے رکھ جائے گی جنت کی مال چن کے بن جائے گی. کہڑی کہڑی گل بیان کرا اقبال نے پر لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ. روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. یہ ڈرامہ دکھایا جا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے کا. پلٹ میں بنائی تغیر لسی دار میں لکھا میں کیا لڑکیاں پڑھتی ہیں سکولوں میں ڈھونڈ لی قوم کے فلاں کی راہ. سمجھتے ہیں عیب سنت کو تو داڑھی بھی رکھنا ہے یہ کہ سونی لگ رہی سونی نہیں لگ دیا کرنا آگے. سمجھتے ہیں عیب سنت کو رہتی ہر دم انگریز فرہنی کا. میں کہا یار وہ منہ دنیا سے نہ رہے جنہوں حضور دی سنت سونی لگی. میں بڑی نہیں کہہ سکتا اور کیا وہ منہ دنیا سے منہ نہیں رہ سکتا نہ رہن کے قابل ہے جڑا یہ آخر حضور دی سنت سونی لگی. یہ آخ میرا تھوڑا بوٹا حضور دی سنت دلا ساڈا منہوس بوٹا قسم خدا دی اس سونے دا نمونہ ہر سونے پر گرج جانا سی. ایسا گرجا کی پتا حضور سرکار کے طریقے دا حضور کی طرز زندگی دا حضور کی شکل مبارک دا رنو کرنا. سمجھتے ہیں عیب سنت کو رہتی ہر دم انگریز فراہمی کا. دیکھ لیا ہے ہم نے سارا سین جس کی مدت سے منتظر تھی. سلمانہ سیدہ خاتون جنت دا پیغام اپنی بیٹی گھر کی زینت بنا. 4 طبقے ہوتے ہیں 4 طبقے جی میں دس رہا اگر اس طرح رہن تو ملک کبھی فساد آتا ہی نہیں. کہڑے کہڑے پہلا بادشاہ عادل ہوئے. نمبر 1 عادل بادشاہ وہ ہوتا ہے جڑا مستفا کی شریعت چلا رہے. دوسرے بادشاہ عادل کہنا بھی کفر ہے.
اس گل کا پتا ہے جی عادل بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کے قرآن چلا ایک طبقہ دوسرا عالماں دا عالم ہون ہدایت پہ حق گل کہہ دیں نہ لالت کرن نہ ڈر رکھن گل سمجھ آئی دوسرا طبقہ کہتا ہے عالماں دا تیجا مشائخ دا جڑے درباراں تے بیٹھے ہوندے نے انہاں دا کی یہ امر بالمعروف کرن تے بدی تو روکن ایک قرآن وال لوکن سدن حضور سرکار دی شریعت دی تابعداری دے سبق پڑھان مشائخ دا تیسرا طبقہ اور چوتھا طبقہ ہے عورتوں کا عورتیں زمانہ جاہلیت وانگو نہ بن کے رہن سیدہ خاتون جنت کا نمونہ پیش کرن قسم وحدہ لا شریک دی جو چاروں طبقے ایک نہ بن جان نہ کوئی بم پھٹ سکتا نہ کوئی فساد پہ سکتا ہے ہر پاسے امن ہی امن ہو جاتا ہے اور بد نصیبی اس قوم دی کہ چارے طبقے الٹ پہ مرتے ہیں بادشاہ تو ہر وقت ظلم دی چکی تے پی رہے قوم غریب نو ریہی لا کے روڈ تے نہیں کھلوڑ دینا اپنے واسطے 5 کنال کا رقبہ پارک واسطے چھڈیا میں ہنجے کرکٹ کھیڈنی ہے سور تے کتیاں واگ لگتے پھر جاتے ہیں غریب نو سڑک تے کھلوڑ کی اجازت نہیں کہ تباہ لگا کے چکو کارپوریشن والے تو چک کے سودا سمیت ریڑی سکتے ہیں ٹرک 500 روپیہ دو تو ریڑی واپس ہوتا ہے کہ نہیں جہاں روزی حلال کی سڑک سے بہ کے کما رہا بلڈوزر لے کے ساری کھاتے فوج آ جاتی جی اندرون ملک فتح فتوحات کر دیے تو بیرون ملک لکڑ کھا کے آتی بہادر لوگ نہیں ہوں ماشاء اللہ بڑی دلیل کو فوج ہے ساری پتا نہیں بنگال کی جنگ ہوئی سی نا تو 90,000 فوجی ٹھیک ہے سر خوب نکل پائے سر 90,000 فوجی کیوں نہ پہ اگوں سے اللہ کا قرآن تھوڑا سی رب کا قرآن ہوئے تو وہی برکت نال فوجیاں کو فتح مل رہی ہے اگے تو کی سی اگے تو کمری چلا سی میرے ڈھول سکھایا تین رب دیا رکھتا تو سارے کرمل میں پھر مستی چڑھیے مہینہ بولنے تو مستی نہیں چڑھتی میں کسی مست اونٹ میرا پترا وہ تینوں مستی کری نہ بولنا تو کر دیں وہ فٹے منہ مر جائے فوجی تو میں کیا اللہ نے بلیا تو محمود غزنوی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی کو دعا شان کی تھی سومناتھ کے مندر سے حملہ کرنا ہے ہمارا دعا بھی ہے کرتا بھی لا جائے جب مندر سے حملہ کی تو 16 حملے ہو گئے 17 لوگ فتح نہیں ہو رہی یہ آدھا چیت آیا تیر میں خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا سی میرے کرتے نو یاد کری کرتے نو یاد کر کے واسطہ دیتا یا مولا اس کرتے کا واسطہ ہی فتح دے دے خدا کی قسم مندر فتح ہو گیا ہندوستان فتح ہو گیا محمود واپس گئے حضرت ابو الحسن خرقانی نے پوچھا کی آخیا سی آخیا نور میں آخیا سی یا مولا اس کرتے کا واسطہ ہی یہ علاقہ فتح ہو جائے فرمایا بے قدریا قدر نہیں ہو پچھانی یہ اج کہنا رب نو یا مولا ساری دنیا فتح ہو جائے میرے کرتے کی برکت نال ہو جانی سی انہوں نے پیچھے دعوا کنیا نے سارے فوجیاں نے پیچھے کنگری دیا رب دیا رکھا تو پیچھے میں کیا دعا کرنا یمن میں بڑی نیک بات بیٹھی تھی میں کہ 90,000 وہ رکھے ہندوؤں نے شیشے پی پی کے کھوائے تو مردہ کر کے تو برائی کرتے سن تو مار مار لکڑ تو منہ سرت کیا تو رب دیا رکھا والی دعا والا سبحان اللہ ادھا ملک دے کے واپس آ گیا کافر کو تھلے کھا کے ادھا ملک دے مسلمان غریب ریڑی والے کے واسطے تو دکان والے واسطے تو سلطان ڈاکو کا پتر ہے اور چلو اتنے بلڈوزر چک دو فوجی کراسن کو چکی کرتا جا میں چوہے جا کے یا بے دلیرا میں مٹی جا تو آنا کافر کے توڑ تھلے کھا رہا تو رہتا فقیر چشتی مدینہ تلوری
خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی کا دامن پھڑ کے کیا کر دے چوڑے آ گئے پیچھے لگے گا اس قوم کا خون نچوڑ دیتے پلے رہے گا تو غیروں کے تھلے کھانا رہے گا آجا میرے مستفا کی غلامی کے اندر اپنے دے اگے لکھ جا غیروں دے اگے شیر بن جا میرے حیدر کرار سی سیدہ خاتون جنت کا لاڑا مولا حیدر کرار نے کبھی شکست نہیں کھائی کبھی ایمان نہ بس کیوں نہیں کھائی حیدر کرار نے فوجی بھرتی ہونے جرنیل بننے سلوار لا کے معائنہ نہیں کرایا یہ تیرا بغیرت جرنل ہے جڑا چند ٹکوں کی تنخواہ کی خاطر لت بھی لا سکتا ہے تو ڈاکٹر نے آتا میرا معائنہ کرو کی کرو دب تو نہیں مر جانا تو پچھواری وکھان تو پہلو پچھواری وکھان تو پہلو مریا نہیں ہے وہ بے زمین ہے چوڑے نو آخو نا چوڑے نو تو چوڑیا تین 3000 دیں گے تو اپنے سفر سانو دکھا دے گا کوئی مان دسو تھا پر سب کے جاؤ اس غیرت مند فوج تو چند ٹکیاں واسطے سفر کھول کے دکھا دی کیوں تیری تو حکمت میں نے دس سکتے ایسی خلقت خدا دی بیٹھی ہے تو میں نے حکمت دسو گے تو حیدر کرار نے سفر دکھایا اپنا اور سب کے جاؤ حیدر کرار چادر بندے سن چادر کے تھلے ایک کچھا پاندے سن فرماندے سن میں اس واسطے کرنا جو چند لڑ پیا شہادت آ جائے تو میرا سفر نہ کھل جائے امام حسین جس دن شہید چادر کے تھلے کچھا پایا تاکہ شہادت کے بعد جو کپڑا چادر ہٹ جائے تو میں سفر نہ کھل جائے گل سمجھنا کرے میں وہ تو مر کے بھی نہیں سر چاہتے کہ سارا سفر کھلے تو کیوں نہیں لا سکتے دعا کر اللہ سانو اپنے دوستوں کی پہچان عطا فرما کہ دشمنوں کی پہچان دے جہاں دشمن کا وساخ آتا ہے نا ہمیشہ واسطے مر جاتا ہے اور ان کا ہے قیام میرا قیام اور عشق سے درد مند کا طرز کلام اور ہے مل مولویاں کی بعض تقریر ہاں جی وہ تقریر نے جنہوں اسی آنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز واسطے تشریف لے آئے فرا الناس لوگاں نو ویکھیا لوگ اس لیے کہڑے سن صحابہ کرام نو ویکھیا کانہم یکتشرون کھل کھلا کے ہنس رہے سن کھل کھلا کے ہنس رہے سن آقا نامدار نے فرمایا اما انکم لو اکثرتم ذکر ہاذم اللذات خبردار جے تساں لذتاں نو بھلا دین والی موت دا ذکر کر دے تے تساں نو یہ فرصت نہیں سی رہنی ہسن دی فرصت نہیں سی رہنی لشغلکم اما ارا فاکثروا ذکر ہاذم اللذات موت دا ذکر جڑیاں لذتاں بھلا دین والی موت جے یہ دا ذکر زیادہ کرو اینو یاد زیادہ کرو آقا انعامدار نے اس صحابہ نال گل کیتی توجہ فرما پھر مدنی سرک ہن ایتھے ذرا تشریح کر جاواں ذرا بول تے سبحان اللہ صدقے جاواں مدینے دے تاجدار نے صحابہ کرام جیسے نیکاں نو عاشقاں نو پاکاں نو کھل کھلا کے ویکھیا کھل کھلا کے کھلدا ویکھیا ہسدا ویکھیا وے اینا بھی برداشت نہیں فرمایا حضور بول پے وہ سنگیا افسوس اج اپنے آپ نبی دا وارث آکھن والے عالم آکھن والے برائیاں ویکھ کے نہ روکن
تے آکھن جنتی نے، ہسن برائیاں کرن جو مرضی کرن جنتی لوگ نے. کیا میں پوچھنا وا کیا رب دے پاک محبوب دے صحابہ جنتی نہیں تھے؟ وہ جنہوں حبیب خدا جنت دی بشارت زبان رسالت نال دے، حضور سرکار انہوں کھل کھلا کے ہسن نہیں پہ دیں. کیوں؟ جو دل کالا ہو جانا، دل سخت ہو جانا، موت بھول جانی ہے، حشر بھول جانا ہے. جنہ غم دل چومن اُنہ موت یاد رہندی ہے، اُنہ موت یاد رہندی ہے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے یارو جو تسائیں ایک موت نو یاد کر دے جڑی لذتاں نو بھلا چھڈدی ہے، چیتے پھر لذتاں دے نہیں رہ جاندے. ہجی سارے مزے اڑ جاندے نے جدو جھٹ موت قبر دا تصور کر کے ویکھ لے. قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام ہنسنے تو منع کر دیتا ہے کہ کھل کھلا کے نہ ہسیا جے. وہ سنگیا وہ صدقے جاواں حبیب خدا تے ان پہ خوف دیواندے نے. معلوم ہویا جڑا پاک محبوب دا امتی ہے وہ خوف ہی رکھدا ہوئے گا. توجہ نال بول سبحان اللہ. تا کر کے ساڈا سخی سلطان باہو فرماندا ہسن دے کے قبر تو ارسنا سی. میرے پاک نبی سرکار دا غلام گل سناواں پھر شیر سنانا. دو بھائی سن، صحابہ کرام دا دور سی، زمانہ رسالت تو بعد والا دور. دو بھرا نے، ایک دا نام ربیع بن حراش، ایک دا نام ربیع بن حراش. دونوں بھراواں نے اللہ تعالی دے خوف دی وجہ دے نال قسماں کھائیاں ہوئیاں سن. سانو دنیا تے جنہ چیر پتہ نہ لگا کہ سانو رب بخش چھوڑیا وے، اساں اُنہ چیر ہسنا نہیں. ساری زندگی ہسے نہیں دونوں برا. ہن جدوں ایک برا دا وصال ہویا پھٹے دے نواون واسطے پایا، اٹھ کے بیٹھ کے ہسیا، ہس کے پھر لما پی گیا. ہن کسے نو خبر نہیں سی یہ نقطہ تے راز کی سی. وہ نال دے بھرا نو پوچھا گیا، یار اے خیر سی اج نویں گل ویکھیے موت دے پھٹے تے ہسیا وے پھر سو گیا وے. انہاں دسیا اساں بھراواں نے قسم کھادی سی جنہ چر سانو اپنے بخشی چن دی خبر نہیں ہونی اساں انہاں چر ہسنا نہیں. تے میرا بھرا مرن تو بعد اینو خبر ہو گئی ہے یار نے بخش چھوڑیا وے اپنا. یہ خبر مینو دین آیا وے، مینو دین واسطے خبر تے پتہ دسن واسطے اٹھ کے بیٹھا وے کہ لو میں بخشیا گیا جے میں تاں پیاسنا جے. اس گل دی خبر اما عائشہ صدیقہ نو پہنچائی گئی کہ ایک امتی رسول کریم دا پھٹے تے ہس پیا وے، موت دے پھٹے تے نہندیاں ہس پیا وے. آپ نے فرمایا میں اپنے نبی تے سنیا سی میری امت دے کئی